السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذیوکار، آج ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک واقعہ رکھیں گے اور اس واقعے کا عنوان ہے ظلم کا بدلہ۔ تو پہلی بات کہ کسی انسان پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظالم اور جابر انسان جب کسی انسان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تو ظلم و زیادتی کے پہاڑ کھڑے کر دیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دلیری اور بہادری اور جرت اسی بات کے اندر ہے کہ وہ اس انسان کو ذلیل اور رسوا کر دے، منتیں سماجتیں کرنے پر مجبور کر دے اور اپنی بات کو منوا سکے، حالانکہ اسے اس بات کا علم نہیں کہ اللہ کی نظر میں اور مخلوق کے دلوں میں اس انسان کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کہ وہ کون ہے جو بے بس اور بے قرار انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہوئے چند نصیحتیں کی، اور ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی سی، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حِجَابٌ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ساری نصیحتیں کی، اور ان میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم سے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ تو آئیے اپنے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک جوڑا ہے، شادی شدہ جوڑا ہے، چند گھنٹے گزرے ہیں ان کی شادی کو۔ جب رات کے کھانے کے وقت آپس میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے ہیں تو اچانک سے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ خاوند نے بیوی کو کہا کہ جاؤ پتہ کرو کہ اس وقت کون آیا ہے۔ تو جب بیوی باہر گئی اور دروازے کی آڑ میں پوچھا کہ کون ہے، تو باہر سے جواب آیا کہ فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بھوکا پیاسا ہوں، اگر کھانے کے لیے کچھ کھانا مل جائے تو شکر گزار ہوں گا۔ جب وہ بیوی اپنے خاوند کے پاس آئی اور اسے بتلایا کہ باہر تو ایک فقیر ہے، ایک شخص ہے جس کو بھوک لگی ہوئی ہے اور بھوک کے وجہ سے مارے مارے پھر رہا ہے، تو کھانے کی خواہش کر رہا ہے اور کھانا مانگ رہا ہے، تو اس کے خاوند کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ بل بلاتے ہوئے اٹھا کہ ابھی ہم نے کھانا کھایا نہیں، یہ اس وقت کون آ گیا ہے جو ہماری خلوت کے اندر رکاوٹ بن رہا ہے۔ وہ آدمی اٹھا اور جا کر کے اس فقیر کو اتنا مارا، وہ فقیر بھیک مانگتا رہا، اس سے بچنے کی امیدیں کرتا رہا، اس سے کہتا رہا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو، غلطی ہو گئی مجھ سے، لیکن اس آدمی نے اس پر اتنا ظلم کیا، اتنی زیادتی کی کہ وہ فقیر خون سے لت پت ہو گیا، اس کو خراشیں آ گئی، چوٹیں لگ گئی، حتیٰ کہ جسم سے خون بہنے لگا۔ بہرحال وہ فقیر اپنی جان چھڑا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ جب یہ آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا تو اچانک اس کے سر کے اندر درد شروع ہو گئی، اور اتنی شدید درد کہ وہیں سے یہ اپنے گھر سے نکل گیا۔ اب رات کا وقت تھا، بیوی پریشان ہو گئی۔ جب صبح ہوئی اور اس نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے والدین کو بتلایا کہ اس کا خاوند رات سے غائب ہے اور یہ معاملہ پیش آیا ہے، تو اس کے عزیز و اقارب نے بہت اس کو ڈھونڈا، کافی سارا ڈھونڈا، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتوں کے ہفتے بیت گئے، بلکہ سالوں کے سال گزر گئے، وہ آدمی نہ ملا۔ تو بہرحال ان کے والدین نے اس عورت کا نکاح منسوخ کروا کر ایک اور آدمی سے اس کا نکاح کروا دیا، اور یہ عورت کسی اور آدمی کے نکاح کے اندر چلی گئی۔ تو جب یہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر کے اندر تشریف لائے اور کھانا کھانے لگے، اور ان کے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ بنا جیسا کہ اس سے پہلے بن چکا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، خاوند نے کہا بیوی کو کہ جاؤ پتہ کرو کون آیا ہے اس وقت۔ تو بیوی باہر گئی اور پوچھا کون؟ جواب ملا فقیر ہوں، کھانے کے لیے کچھ کھانا چاہیے، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں۔ اس کی بیوی آئی اور اپنے خاوند کو بتلایا کہ باہر ایک فقیر ہے جو کہ کھانا مانگ رہا ہے۔ تو اس کے خاوند
جو کہ اچھا تھا، نیک دل تھا، اچھی سیرت کا مالک تھا، اس نے کہا یہ کھانا اٹھاؤ اور جا کر کے اس فقیر کو دے دو اور اس سے کہو کہ خوب پیٹ بھر کر کھا لے، اور جو بچے گا وہ ہم کھا لیں گے، اگر کم ہوا تو نیا بنا لیں گے۔ اس کی بیوی گئی، اٹھایا کھانا اور جا کر کے اس فقیر کو دے دیا، اور کھانا دینے کے بعد اندر آ کر رونے لگ پڑی، روتی رہی۔ اس کے خاوند نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کیا تم اس فقیر کی حالت کو دیکھ کر رو رہی ہو، یا اس کی شکل کو دیکھ کر رو رہی ہو، یا کھانے کی وجہ سے رو رہی ہو؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہ میں کھانے کی وجہ سے رو رہی ہوں، نہ اس کی حالت کو دیکھ کر رو رہی ہوں، بلکہ رو اس وجہ سے رہی ہوں کہ وہ جو فقیر ہے حقیقت کے اندر وہ میرا خامد ہے، اور پہلے والا خامد ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا، اور پہلے دن ہی، پہلی رات ہی وہ گھر سے بھاگ گیا تھا، اور آج تک وہ ملا نہیں، اور یہ میرا وہی پچھلا خامد ہے۔ اس کے آدمی کو بڑا تعجب ہوا کہ دیکھو تو صحیح آخر وہ کون ہے۔ جب اس کا آدمی باہر گیا، اس کا خامد باہر گیا اور اس فقیر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد وہ بھی اندر آ کر رونے لگ پڑا۔ اب اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ میرے رونے کی وجہ تو ہے کہ وہ میرا پچھلا خامد تھا، تو آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس کے خامد نے بتایا کہ میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ یہ جو باہر فقیر ہے یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے اس دن مارا تھا، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اس دن مجھے مارا تھا، تو اس روز میں اس کی مار کھاتا رہا، روتا رہا، میں نے اپنی زبان سے اف تک نہ کہا، تو آج اللہ رب العزت نے مجھے صبر کا بدلہ دیا اور اس متکبر اور ظالم انسان کو میری جگہ بنا دیا، یعنی میں اس کی جگہ فقیر تھا تو اللہ نے مجھے تیرا خامد بنا دیا، اور یہ تیرا خامد تھا تو اللہ تعالیٰ نے ظلم کے بدلے اس کو میری جگہ یعنی فقیر بنا دیا۔ تو بھائی اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم جس پر کیا جا رہا ہے وہ مظلوم ہے، اور مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم جو بھی بد دعا نکال دے اللہ رب العزت فوراً قبول کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کہ صبر کرنا چاہیے، جب انسان پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، انسان کو صبر کرنا چاہیے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی اور دوسروں تک